انہی سے ہیں جو مسلمان۔ جھگڑے کیوں؟ ایمانداری کے جھگڑے صرف 1% ہوتے ہیں، بے ایمانی کے جھگڑے 99% ہوتے ہیں۔ جب دل میں پاپ ہو، دل میں گندگی ہو، جب دل میں بے ایمانی ہو، جب دل میں دغا ہو، تو انسان کے اختلاف اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور جب دل پاک ہو اور انسان صحیح راستے پہ چلے تو جھگڑے نہیں ہوتے۔ اور ہماری اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے والا ایک وہ عمل جس پہ آپ فوکس کریں گے تو وہ ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں، جس کی بنیاد پر مال میں بے ایمانی۔ بھائی بھائی برابر سے تقسیم نہیں کرتا، بے ایمانی کر لیتا ہے۔ بھائی بہنوں کی آپس میں ایمانداری کے ساتھ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی، جس سے دلوں میں میل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پڑوس کے برابر بنانے پہ دل میں اپنے تھوڑی سی گنجائش پیدا نہیں کرتا، جس سے پڑوسیوں کے دلوں میں میل پیدا ہو جاتا ہے۔ راستوں میں اپنے گھر کو نکال کے بناتے ہیں، جن سے راہگیروں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مینڈ چھیل کے 2 بیگھے 4 بیگھے 10 بیگھے میں پیٹ نہیں بھرتا، مگر 1 فٹ 4 انگل مینڈ چھیل کر اپنے کھیت میں ڈالتے ہیں، جس سے مینڈ کے آپس والوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ گاڑی لے کر کے راستوں پہ چلتے ہیں، مال ہی ہے، سامنے سے گاڑی آئی، ادھر سے گاڑی آئی، ایک دوسرا بچاتا نہیں، مال کے تکبر میں مبتلا ہے، وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا بچہ ہے اور دوسرے کا بچہ بچہ نہیں ہے، میرے بچے کی غلطی کوئی غلطی نہیں اور دوسرے کے بچے کی ساری غلطیاں ہیں۔ بچوں کی بنیاد پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا گھر ہے، کسی اور کا گھر کسی اور کا گھر نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی دوسرا نہ جھانکے اور میں دوسرے کے گھر میں کتنا بھی جھانک لوں، جب میری یہ حالت ہو تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ میری عزت تو میری عزت ہے، مگر دوسرے کی عزت نہیں ہے۔ مجھے کوئی تو نہ کہے، میری بے عزتی کوئی نہ کرے اور میں دوسرے کو جو چاہے کہہ دوں۔ بھائی ایک وقت تو آئے گا جب دوسرا بھی تجھے جواب دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آج کمزور ہے اور تجھے جواب نہ دے، مگر تیرے دل پہ تو نے اس کے دل پہ چوٹ ماری ہے، اس کا وقت آئے گا وہ بھی جواب دے گا۔ جب وہ جواب دے گا تو اس کی اوقات اتنی کیسے ہو گئی کہ وہ بول پایا، ارے میں تو گاؤں کا ذمہ دار تھا، اس نے میرے سامنے بات کر لی، اس کی اتنی اوقات ہو گئی۔ یہاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اتنی بات کے بعد آپ خلاصہ تو نکالو، ہم خود ایماندار نہیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ۔ اگر ہوں تو کیوں جھگڑے ہوں گے؟ ہمارے نبی کے ساتھ تو لوگ دیوانوں کی طرح محبت کرتے تھے، اور نبی کی امت کے ساتھ تو نفرت کیوں کرتے ہیں؟ نبی کے یہاں تو ایک بار کوئی آ جاتا تھا پاگل دیوانہ ہو جاتا تھا نبی کا۔ تم سے مل کے کوئی کیوں تمہارا دیوانہ نہیں ہوتا؟ تم بھی تو وہی کلمہ پڑھتے ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی مل لیتا تھا ان کا مستانہ ہو جاتا تھا۔ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ملنے کے بعد کوئی کیوں نہیں کہتا کہ میں آپ کا ہوا، میں آپ کے دین کا ہوا؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، یہ جو ہم نے ابھی تک اپنی زندگیوں میں ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ دوسرے کی زندگیوں میں جھانکو، اپنے آپ کو مت دیکھو کیا کر رہے ہو، بس دوسرے کو دیکھو کیا کر رہا ہے۔ ہر وقت دوسرے کی ٹوہ میں لگے ہو، جھگڑے یہاں پیدا ہوتے ہیں جب دوسرے کی ٹوہ میں لگتے ہو۔ کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا لٹا رہا ہے، کیا خرچ کر رہا ہے، کہاں سے لایا، کہاں گیا، یہ جو دوسرے کی ٹوہ میں لگے ہو، ہر آن ایک ہی فکر لگی ہے، اس کے پیچھے لگا، ارے فلاں کا لڑکا یہ، فلاں کے گھر میں یہ، فلاں۔ ارے بھائی کبھی اپنی بھی فکر کر لو۔ جس دن ہم لوگ اپنی فکر میں لگ جائیں گے سب ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب تک ہم اس میں لگیں گے کہ تو ٹھیک ہو، وہ کہے گا تو ٹھیک ہو، وہ کہے گا تو ٹھیک ہو، وہ کہے گا تو ٹھیک ہو، کوئی بھی ٹھیک نہیں ہونے کا بات لوٹ کے پھر میرے بھی آ جائے گی، ہے نہیں بات؟ لوٹ کے تو مجھ پہ ہی آ گئی نا۔ اور میں کہوں میں بھی ٹھیک، حاجی جی کہیں گے میں بھی ٹھیک، وہ حاجی جی کہیں گے میں بھی ٹھیک ہوتا ہوں، سب ٹھیک ہو گئے۔ جب لوٹ کے مجھ پہ آئے گی تو میں بھی ٹھیک ہوں گا، اور جہاں جہاں تک جائے گی ہم سب ٹھیک ہوں گے۔ دوسرے کے کمیوں پہ نظر ڈالنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ اس اللہ کے ساتھ کتنے ایماندار ہیں جس نے ہمیں فری میں مفت میں یہ کلمے کی دولت عطا کی ہے۔
اس نبی کے ساتھ کتنے ایماندار ہیں ہم، جو پوری پوری رات میرے اور آپ کے لیے سجدوں میں سر رکھ کے روتا تھا۔ اگر ہم اللہ رسول کے ساتھ ایماندار نہ رہ سکے تو عزیزو، پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے اوپر ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ ایمانداری، ہمارے دیہات میں لوگ یہی تو کہتے ہیں ایمانداری کو کبھی موت نہیں، کہیں نہیں مرتی ایمانداری، ایمانداری تو سر چڑھ کے بولتی ہے، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے ایماندار کو۔ ایماندار بنے آدمی مال میں بھی، ایماندار بنے اللہ کے ساتھ معاملات میں بھی۔ اللہ کے ساتھ ایمانداری کیا ہے؟ بس اسی بات کو سمجھ لو، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایماندار بنو، ایماندار بنو اللہ کے ساتھ۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ کائنات میں کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ بیٹا آپ شرک کو جانتے ہو؟ کھڑے ہو بتاؤ کیا ہے شرک؟ برا مت ماننا، یا کوئی بھی عزتی نہیں ہے، اس جلسہ ایک کلاس ہی تو ہے، سمجھنا سمجھانا ہی تو ہے۔ شرک کیا ہے؟ خدا کے نام کے ساتھ کسی کا نام جوڑنا۔ چلو بہت اچھا، ویری گڈ، بہت اچھا، ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ۔ کم سے کم ہمت کی اس نے۔ جلسوں میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، ڈرتے ہیں، بتاتے نہیں۔ سچ بات یہ، اس بچے نے اتنا بتایا یہ بھی بہت ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ اپنے گھروں میں جا کے اپنے بچوں سے پوچھنا کہ شرک کیا ہے۔ چونکہ تمہارے یہاں تو کوئی فرقے والا مسئلہ ہے نہیں، میں ابھی قاری صاحب سے کہہ رہا تھا، ہمارے یہاں تو کئی فرقے والے لوگ رہتے ہیں، رامپور، بریلی، شاہجہان پور، اس طرف تو زیادہ کنٹروورسی ہے۔ آپ کے یہاں تو سب ایک ہی طرف کے لوگ ہیں، اس لیے آپ لوگ بے فکر ہو گئے۔ پہلے کے بزرگ جو ان کی عمر کے لوگ ہیں، ان کے بزرگ باضابطہ گھر میں بیٹھ کے اور مولانا صاحب کے پاس لے جا کے شرک کو سکھاتے تھے۔ یہ کام شرک ہے، یہ کام شرک ہے، یہ کام شرک ہے، یہ کام شرک ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے ان بچوں کی طرف سے بالکل غافل ہیں، شرک کو بتاتے نہیں کہ شرک کیا ہے۔ انجانے اور انجانے میں ہماری آپ کی نئی نسل شرک میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، موبائل کے ذریعے اور کئی چیزوں کے ذریعے۔ اور وہ کام جو ہمارے آپ کے بزرگوں نے بڑی محنت سے ہمارے آپ کے گھروں میں داخل کیا تھا، توحید کا اور شرک کو نکالا تھا، آہستہ آہستہ آپ کی غفلت شرک کو لے آئی۔ اللہ کے ساتھ امانت کا تعلق یہ ہے کہ ہمارے آپ کے گھر میں شرک نہ آئے، بلکہ پکی توحید ہو۔ توحید کیا ہے بھائی؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ پر ایمان لانا جیسا کہ لانے کا حق ہے، اسی پر یقین اور بھروسہ کرنا جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، اور اللہ کو اس طرح ماننا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف وہی ہے، اس کے علاوہ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے۔ مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ سچ بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، کتنا مانتے ہو نفع نقصان کا مالک ہے؟ ماشاءاللہ۔ مگر میں بتاؤں، آدھا مانتے ہم سب، آدھا نہیں مانتے۔ آپ کہو گے مولانا کہہ رہے کیسے؟ میں سبھی سمجھا دیتا ہوں۔ آدھا مانتے ہو، آدھا نہیں مانتے۔ نفع کا مالک تو مانتے ہو اس کو، مگر نقصان کا مالک نہیں مانتے ہو۔ کہوں کیسے؟ جب تمہارا کوئی کام بگڑ جائے، پریشان ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس پریشانی کے وقت میں اگر کوئی بھی قاری عالمگیر یا کوئی بھی آ جائے اور وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے مثال کے طور پہ آپ کی مدد کر دے، کہیں ادھیکاری سے تعاون کرا دے، کہیں ہاسپٹل میں آپ کا داخلہ کرا دے، بیماری میں آل انڈیا میں نہ ہو رہا ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری مدد کا فرشتہ بنا کے بھیج دیا، اللہ نے آپ کو ہمارے بگڑے کام کے بنانے کا سبب بنا دیا۔ کہتے ہیں نہیں کہتے ہو؟ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے کاموں کو بنانے کے لیے بندوں کو سبب بنا دیتا ہے؟ یہی کہتے ہو نا؟ بولو بھائی یہی بات ہے نا؟ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آتا نا عرش آدم سے کسی بندے کے کام کو بنانے کے لیے، بندے کو بندے کا سبب بناتا ہے، بندے کو بندے کے لیے ذریعہ بناتا ہے۔ لیکن جب کسی بندے کے ذریعے بندے کو نقصان پہنچتا ہے تو تم یہ کہتے ہو تو نے پہنچا دیا، کہتے ہو نہیں؟ حالانکہ بندہ بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بندے کی مدد بندے کے ذریعے کراتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نقصان بھی بندے کا بندے کے ذریعے سے کراتا ہے۔ سزا اللہ خود تھوڑی دے رہا ہے آ کر کے، سزا بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے دلواتا ہے، ظالموں کو مسلط کر کے، اور خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے دلاتا ہے، اچھے حکمرانوں کو عطا کرتا ہے۔
تو آج کتنے دلوں میں غبار ہے اس بات کا، کتنے مولوی اپنی دکانیں صرف تعویذوں سے چلا رہی اسی بات پر کہ کتنے مسلمانوں کے دلوں میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ مجھے کسی نے کروا دیا اس لیے میرا کاروبار نہیں چلتا۔ کس نے کروایا؟ ماموں نے، خالہ نے، تایا نے، چاچا نے، پھوپھا نے، پڑوسی نے، اس نے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو تمہارے میرے گاؤں میں رات دن ہو رہی ہیں۔ اس نے میری بچی کا رشتہ چھڑوا دیا، اس نے بھج کر لگوا دی، اس نے میرا کام خراب کروا دیا، وہ بیچ میں آ گیا تو میرا کام بگڑ گیا۔ یہ ہے آدھا ایمان۔ اس آدھے ایمان پہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ پورا ایمان بناؤ۔ اللہ کے ساتھ امانت کا تعلق یہ ہے کہ جب کوئی کام بنے تو یوں کہو اللہ نے تجھے میرے کام کے بننے کا ذریعہ بنا دیا، اور جب کوئی کام بگڑے، مثال کے طور پہ اگر تمہاری چھینٹیں آ جائیں، نالی میں سے کوئی موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہو، چاہے وہ تیز لے کے جا رہا ہو، غلطی ہوئی ہو، اگر تمہارا ایمان تو یہ ہے کہ غلطی اس سے کروائی اللہ نے اور یہ چھینٹیں آنا تمہارا مقدر تھا، اس کو سمجھاؤ کہ بیٹے آہستہ چلانا، مگر اس میں دیکھ تو چاہتا نہیں تو یہ چھینٹیں رک نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ تقدیر میں جو طے ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ البتہ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرو، تدبیر کرو۔ ہو روکنے کے باوجود بھی کوئی چیز ہو جائے تو یہی تو تقدیر ہے۔ انسان مرنے سے بچنے کی تدبیریں نہیں کرتا، ڈاکٹر کے یہاں نہیں جاتا، ارے جاتا نہیں جاتا، جب جاتا ہے پھر بھی مر جائے تو کیا کہتے ہو؟ تقدیر میں لکھا تھا۔ کھیتی میں نقصان اگر ہو جائے تو نہیں لکھا تھا تقدیر میں، پھر دوا نے کام نہیں کرا۔ عجیب بات ہے بھائی، یہ سنبھالو اپنے آپ کو، یہ ایمان کے بگاڑ ہیں۔ جب تک بنیاد صحیح نہیں ہوگی عمارت ہلتی رہے گی، اور اگر بنیاد تو میں نے اور آپ نے صحیح کر لی تو عمارت کتنی لمبی بنا دو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ امانت والا بناؤ، ہر حال میں اسی کے ساتھ جڑ کے رہو۔ اگر بیوی نے کسی دن کھانے میں نمک تیز کر دیا اس نے تو کوشش کی ہوگی، چولہے پہ تیز دیر تک چلتا رہا اور بنتا رہا، خشک زیادہ ہو گیا، نمک تیز ہو گیا، تو یوں نہیں کہو بھائی اللہ نے آج یہی مقدر میں لکھا تھا، نہ کہ اس سے جھگڑا کرو، نہ کہ اس سے اختلاف کرو۔ اگر بچے کے ہاتھ سے کوئی کانچ کا برتن ٹوٹ کے گر جائے اور ٹوٹ جائے تو ہم اپنے بچے کو چیخ چلا کے کہتے ہیں کیا کیا تو نے، اندھا ہو گیا، دکھتا نہیں، کتنی پیس میں، کیسے تیرا باپ تمہارا، تجھے نہیں پتا۔ حالانکہ بچے کے ایمان کے بنانے کا یہی وقت ہوتا ہے، بیٹے سنبھال کے چلنا چاہیے تھا تجھے، لیکن یہ جو ٹوٹا ہے، یہ جو عمل وجود میں آ گیا میرے لال، یہی تقدیر تھی میری اور تیری۔ اب پریشان نہ ہو، مگر ہر تقدیر سے پہلے تدبیر کر، کوشش کر کے نہ ہو جائے تو یہی کہنا کہ اللہ کی طرف سے ہو۔ کلمہ پڑھتے ہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور آخر میں کیا پڑھتے ہو؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ میں ایمان لایا اس بات پر کہ اچھا ہو یا برا ہو سب اللہ کی طرف سے ہو۔ اگر یہ ایمان مضبوط ہو جائے تو میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے آپ کے یہاں گاؤں میں 50% جو مقدمے عدالتوں میں ہیں ایک دن میں ختم ہو سکتے ہیں۔ کسی ایمان کی بنیاد پر تو کسی کی کمزوری کی بنیاد پہ تھانے کچہری اور مقدمے ہو رہے ہیں ہمارے آپ۔ تو اللہ کے ساتھ امانت کا تعلق بناؤ۔ یہ بہت چھوٹی سی ایک بات بتائیے، بنائیں گے بھائی انشاءاللہ؟ کیا بنائیں گے؟ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے بولیے؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور اس کو اپنے یہاں کے علماء سے باضابطہ سیکھو۔ جو تبلیغ میں لوگ وقت لگاتے ہیں چلے 4 مہینے سال، ان سے سیکھو باضابطہ بیٹھ کر، وہ سمجھائیں گے آپ کو شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ پر ایمان کیا ہے، توکل کیا ہے، یقین کیا ہے۔ مسجد میں علماء اور مفتیان نظام اور ان سے سیکھو کہ یہ کیا چیز ہے، سیکھنے سے چیز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ سے بالکل کورا پیدا کیا۔ واللہ جعل لکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔
جب تم پیدا ہوئے ہو کچھ نہیں جانتے. کھانا تم نے سیکھا, پہننا تم نے سیکھا, بولنا تم نے سیکھا. جہاں اردو بولی جاتی تھی لوگ اردو بولتے ہیں, جہاں ہندی بولی جاتی ہے ہندی بولتے ہیں, جب بنگالی بولی جاتی ہے بنگالی. وہ سیکھا ہے نا. بغیر سیکھے کوئی ایک کام بتاؤ آیا ہو. اسی طرح شرک سیکھنے سے بچو گے, توحید سیکھنے سے آئے گی. عالم تو نہیں بن سکتے مگر علم تو پا سکتے ہو جتنا ضروری ہے. ہر ایک کا عالم بننا ضروری نہیں مگر بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر ایک کو ضروری ہے. اچھا یہ بتاؤ, یہ جو نئے نئے کھاد آئے ہیں گاؤں میں, یوریا اور فلاں اور فلاں, اس کو بھی تو سیکھا ہی ہے ڈالنا. پہلے ہیرو چلتی تھی کہیں, کلٹیویٹر ہوتا تھا, رولر ہوتا تھا, کمبائن ہوتی تھی کہیں بھی نہیں ہوتی تھی, ہاتھوں سے کاٹے جاتے تھے اور پھر بیلوں سے گہائے جاتے تھے. آج کمبائن آ گئی, نکالنے کی مشین. سیکھا ہی ہے نا. جب ہر چیز سیکھ لی تو ذرا سوچو قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا جب غلطیاں کر کے جائیں گے, تم نے دنیا کا ہر کام سیکھا تھا, نہیں سیکھا تو میرے نبی کا دین ہی نہیں سیکھا, نہیں سیکھا تو میرا قرآن نہیں سیکھا, نہیں سیکھا تو تم نے مجھے جاننے کے علم نہیں سیکھا, نہیں سیکھے تو تم نے نیک اعمال کے رستے نہیں سیکھے. بچ سکو گے اللہ کے یہاں یہ کہہ کر اللہ پتہ نہیں تھا ہمیں, ہم نے جانا نہیں تھا. تمہیں دلی جانا ہو تو نہیں پوچھتا. اچھا ڈاکٹر ہو, جب اسپتال میں جاتے ہو سب سیکھ جاؤ. ڈاکٹر صاحب بوتل ختم ہو گئی, آ کے بند کر دو. وہ دیر بتا رہا دوائیاں یہ والی کھانی یہ والی کھانی, 10 منٹ میں سیکھ جا دوائیاں کھلانا بھی. ہر کام اپنے اسپتال میں اور آپ جب جس پر پڑتی ہے وہ سب کرتا نہیں کرتا ہے, کرتا ہے, سیکھنے سے کرتا ہے. مگر میرے آپ کے دل میں ابھی دین کی وہ عظمت پیدا نہیں ہوئی جس کے نتیجے میں ہمارے اندر سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا. سیکھنے سے عمل آئے گا. دیکھو جب تک علم نہیں آئے گا عمل آسان نہیں. علم آتے عمل آ جاتا. علم اگر برائے عمل ہو, یعنی انسان اس لیے سیکھے کہ مجھے عمل کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ فوراً عمل کی توفیق دیتا. مثلا انسان ڈاکٹر کے پاس جائے شوگر چیک کرانے, کوئی مزے لینے تھوڑی جاتا ہے. کوئی یوں کبھی گیا ایسے ہی کر لے شوگر چیک؟ جب اسے لگتا ہے ٹانگوں میں پنڈلیوں میں درد ہو رہا ہے اور مجھے کوئی پریشانی ہو رہی تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر اور شوگر چیک کر لو. ڈاکٹر صاحب نے شوگر چیک کر لی, اس کی شوگر بڑھی ہوئی نکلی. ڈاکٹر صاحب نے کہا تمہیں شوگر ہے, کائے کا علم ہوا؟ شوگر کا علم ہوا یا نہیں ہوا؟ شوگر کا علم آتی عمل میں کیا چیز آئی؟ ہر جگہ چیخ چیخ کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جب کوئی بھی آتا, صاحب ایک پھیکی بھی لے آنا, میٹھا نہیں کھا رہا ہوں آج کل. چونکہ یہ جسم ہے نا, جسم کو بچانے کی فکر ہو گئی, علم آ گیا, عمل خود بخود آ گیا. اندر جو روح ہے, جو اصل ہے, اس کی حفاظت کا علم ہم نے نہیں سیکھا جس کی وجہ سے عمل نہیں آیا. اور اگر علم ہے بھی تو عمل کی نیت سے نہیں. بات تو میں ختم کرتا ہوں. اللہ کے ساتھ امانت کا تعلق یہ ہے اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی اطاعت کی جائے. اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو. بھئی وہی ہمارا مالک ہے نا. کس کی مانے گا انسان؟ جس کمپنی میں ملازم ہو اسی کی نہ مانے تو کوئی تنخواہ دے گا؟ پیارے جوان بھائیوں آپ بتاؤ, جس کے یہاں نوکری کرو گے نوکری اس کے قانون کے حساب سے کرو گے یا اپنی مرضی کے حساب سے کرو گے؟ وہ کہے گا یہاں ڈیوٹی کرو تو وہیں کرنا پڑے گی. وہ کہے گا مراد نگر جاؤ تو مراد نگر جانا پڑے گا. وہ کہے گا دلی کے آفس میں جاؤ تو تنخواہ لینی تو ڈیوٹی کمپنی کے حساب سے کرنی. ہمارا آپ کا مالک کون ہے اور ہم کس کے نوکر ہیں اور کس کے یہاں لوٹ کے جانا ہے ہمیں آپ کو؟ کون ہے ہمارا مالک بتاؤ؟ اللہ. لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ ہے کہ ہم بنائے ہوئے, اسی نے ہمیں پیدا کیا, اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. وہی ہمارا مالک. اب جو اس کے حساب سے دنیا میں زندگی گزاریں گے, جو نوکری کہہ لو, ایک لفظ سادہ سادہ غلامی کہہ لو, جو اللہ کی مان کے زندگی گزاریں گے ان کی مزدوری کیا ہے, ان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اللہ
اللہ نے ان کا بدلہ ایسی جنت، ایسے باغات رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تھوڑی سی دنیا کی زندگی میں اس کی مان کے چلنا ہمیشہ ہمیش کی خوشیوں کو ملنے کا باعث۔ کس کو ملے گی؟ ایسے مل جائے گی جنت؟ اچھا سب کو مل جائے تو پھر تو بھائی بہت اچھا، پھر کیسے انصاف ہو گیا؟ کرنے والے نہ کرنے والے سب برابر ہو جائیں تو پھر بات ہی کیا ہو گئی؟ اللہ نے قرآن میں صاف منع کر دیا، کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ۔ پکے والے اور کچے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے سچے بندے اور ادھورے بندے برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکوکار اور گنہگار برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا میزبان ہے، اور ان کی مہمان نوازی وہ اپنی بنائی ہوئی جنت سے کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو نہیں مانیں گے، صبح بھی اپنی منمانی اٹھو گے تو مقابلہ تمہارا جن لوگوں سے ہے ان کی زندگی دیکھو۔ تم اللہ کے ہو کر بھی اللہ کے نہیں ہو، وہ اللہ کے نہ ہو کر بھی نظام خدا بندی پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھ لو ان کی زندگی، 4:30 بجے اٹھ جاتے ہیں، 8 بجے اگلے صبح کے 8 بجے تک کا پروگرام طے کر لیتے ہیں۔ تمہارے یہاں 9:30 بجے آنکھ بھی نہیں کھلتی، پیار پڑے رہتے اور رات میں 2 بجے تک موبائل پہ۔ دیکھو جو لوگ راتوں کو جاگتی ہے اور دن کو سوتی ہے ان کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا۔ عجیب بات ہے، یہاں مجھے آپ کو سب کو بڑا ڈر لگتا ہے اس آیت کو اگر سنیں ہم۔ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ۔ علماء اس کو سمجھتے ہیں، زیادہ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ جو شرک کرے گا، جو کفر کرے گا، عجیب بات بیان فرما دی، جو فسق کرے گا، یعنی مومن ہے مگر کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، وہ ملاوٹ کھلم کھلا کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، شراب پی رہا ہو، سود کھا رہا ہو، نمازوں کو کھلم کھلا چھوڑ رہا ہو، کھلم کھلا جو بھی گناہ ہو وہ فسق کہلاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو فاسق ہیں مزہ میں انہیں بھی چکھاؤں گا، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم میں نے بنا دیا۔ اور عجیب آگے اور ڈرانے والی آیت ہے جو دل کانپ جاتے ہیں۔ فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وذوقوا عذاب النار التي۔ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کے گناہوں کی بدولت تو وہ نکل نکل کے بھاگیں گے، اللہ پلٹ پلٹ کے انہیں پھر جہنم میں ڈال دے گا اور ان سے کہے گا چکھو اس کا مزہ جو تم نے دنیا میں کیا۔ میرے بھائیوں بات کو طوالت کی طرف جا رہی ہے، میں اختصار کرتا ہوں، تو انشاءاللہ یہ طے کرو کہ ہم سچے مسلمان بنیں گے اور اچھے مسلمان بنیں گے۔ سچے مسلمان، امانت دار مسلمان۔ بس ایک بات بہت اور عمل کی ہے جس کو میں کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیا بنیں گے بھائی انشاءاللہ؟ سچے مسلمان، ایماندار مسلمان، اللہ کے ساتھ بھی ایماندار، نبی کے ساتھ بھی ایماندار، اور اگر ہمیں جنت چاہیے تو مان کے اسی کی چلیں گے۔ یہ دیکھ لو تمہیں چاہیے کیا، سب آدمی یہ طے کر لو یہاں کہ میں کیا چاہتا۔ دیکھو دنیا تو ہر حال میں گزرے گی، اگر یہاں آج اس مجلس میں یہ طے کر لو کہ ہم اللہ اور رسول سے دور جائیں گے نہیں، چاہے ہمیں پتھر پیٹ پہ باندھنا، چاہے ہمارے سارے گھر ٹوٹ جائیں، میری بات کو سمجھنا، لیکن ہم اپنے اللہ کو، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے رستے کو اور اس کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم یہ طے کر لو گے انشاءاللہ کہ ہمیں تو جنت چاہیے، چاہے محل میں ملے، چاہے جھونپڑے میں ملے، چاہے چھپر میں ملے، چاہے ٹینٹ میں ملے، کھا کے ملے یا بھوکا رہ کے ملے، جنت لیے بغیر نہیں مانیں گے، یہ طے کر لو انشاءاللہ۔
کرو گے بھئی کیا ہے تمہاری منزل؟ جنت. اور جنت ملے گی کس کو؟ جو وہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا. اچھے مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو. اچھا مسلمان کون ہے اور سچا کون ہے؟ سچا میں نے بتا دیا جو اللہ رسول کے ساتھ ایماندار ہو، اور اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اچھا مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اب وہ مسلمان اگر ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، بیوی بچے ہوں، بھاوج بہنوئی ہوں، خالہ خالو ماما ممانی ہوں، پھوپا پھوپھی ہوں، پڑوس ہوں، تو ان کا مقام اور بڑھ جاتا ہے. سچے بنو اور اچھے بنو. اچھا وہ جس کی زبان سے تکلیف کسی کو نہ پہنچے اور ہاتھ سے بھی تکلیف کسی کو نہ پہنچے. کریں گے بھئی انشاءاللہ. اگر ابھی تک دیتے تھے تو ہم توبہ کر لیں گے، اپنے معاملات کو صحیح کر لیں گے انشاءاللہ، اور جھگڑا نہیں کریں گے. جھگڑا نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر جھگڑتے رہیں گے تو قرآن کا فیصلہ ہے. جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ قرآن کا فیصلہ ہے. تم کچھ بھی کر لو، جھگڑتے رہو گے، پھسلتے رہو گے. جب تک تمہارے بیچ اختلاف رہے گا تمہاری اوقات مٹی سے بھی کم ہو جائے گی. مضبوط رہو، ایک رہو، سچے رہو، اچھے رہو. اللہ رب العزت کی مدد آئے گی. اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے آپ کے ساتھ، اگر اسی کی مانیں گے اور جھگڑا نہیں کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں پر آنے والی پریشانیوں پہ جو صبر کریں گے ان کے ساتھ اللہ ہے. اور اتنا تو مان ہی لو کہ اس کائنات میں اللہ سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں. تو جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے پاس سے بڑی طاقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.